نمل از قلم نمرہ احمد۔ ہاشم، تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو؟ یقین تو اب کبھی نہیں کروں گا آپ پر، کبھی بھی نہیں، وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ ہاشم، ایک دفعہ میری بات سنو، میں نے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ غصے سے بازو چھڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ جواہرات کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سینیاں چڑھتے ہاشم کا موبائل تھر تھرایا۔ وہ تہی دست تہی دامہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ساری دنیا لمحوں میں بکھر گئی تھی۔ وہ جو کچہری میں روز سجتی تھی تو وہ نرا ڈرامہ تھی۔ اصل عدالت تو اب لگی تھی، جہاں نہ وکالت چلی تھی نہ صفائیاں، اور وہ سارے فیصلے سنا کر چلا گیا تھا۔ وہ دل تھام کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گا نہ اتنا رنج، گزرے ہیں چند سال ہی، دیکھا نہیں رہا۔ اگلی صبح فوڈلی ایور آفٹر پر ٹھنڈی سی اتری تھی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی اور اس بارش نے گویا ساری زمین دھو ڈالی تھی۔ ریسٹورینٹ کے اوپر ہال کے شیشے کی دیوار پر بوندوں کے سوکھ جانے کا نشان اب بھی موجود تھا۔ وہاں غباروں اور دیواروں پہ لگی خوبصورت بیک ڈراپ سے سجی تھی۔ میز پر تحفے، کیک کا بچا کچا حصہ، برتن وغیرہ رکھے تھے۔ آگے پیچھے بہت سی کرسیاں رکھی تھیں جن پر وہ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے۔ تقریب گویا ختم ہونے کے قریب تھی اور کھانا کھایا جا چکا تھا۔ خیر، کھانا کیا تھا، سنڈے برنچ تھا۔ پرسوں کے بجائے آج ہی کر لی گئی دعوت۔ یوں اس برس نہ سونے کی سالگرہ اصل تاریخ پر منائی گئی، نہ شادی کی۔ ایک طرف دو کرسیاں ترچھی کر کے رکھی گئیں، ایک پر زمر بیٹھی پلیٹ اٹھائے کیک کو کانٹے سے توڑنے میں مگن تھی، دوسرے پہ فارس ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس رات، وہ ذرا کھنکار کر گویا ہوا، آبدار سے ملنے۔ زمر نے نظریں اس کی طرف پھیریں۔ بس اس کے تاثرات دیکھنے کی دیر تھی، سادگی سے بولا، آبدار سے ملنے ہی گیا تھا؟ معلوم ہے بار بار کیا جتانا چاہ رہے ہو؟ وہ سخت بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہارے کپڑے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے بھی یہی رنگ پہن رکھا تھا۔ اب کہ زمر نے مشکوک سی نظروں سے اسے گھورا، پچھلے 2 دن میں تم اس کے کپڑوں کے 5 رنگ بتا چکے ہو مجھے۔ اب تو مجھے اس پر یقین بھی نہیں آ رہا، تم سچ مچ گئے بھی تھے یا؟ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہاشم نے دروازے ہی سے بھگا دیا۔ ہوں، اس کی اتنی مجال، وہ بڑبڑا کر گویا برا مانتا ہوا رخ پھیر گیا۔ ویسے ہے تو وہ تمہارا کزن، لیکن ایک بات ہے، اس کی کلاس، اس کا گریس، اس کا مخالف کو مسکرا کر چت کر دینے کا انداز، یہ سب تم میں اس جیسا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں ہاشم اگر اچھا آدمی ہوتا تو میں اس کی سب سے بڑی فین ہوتی۔ فارس نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی میز پر پٹخ دیا اور خفگی سے اسے دیکھا جو معصومیت سے بولے جا رہی تھی۔ اگر تم نے ہاشم کی باتیں ہی کرنی ہیں تو میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ جلتے ہو اس سے؟ ایک اور سوال؟ وہ جواب دیے بنا اسے گھورتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ زمر مسکراہٹ دبائے کیک کا بقایا حصہ کھانے لگی۔ اب آیا تھا اصل مزہ۔ ان سے ہٹ کر دیکھو تو ایک طرف ٹولی بنا کر حنین اور اس کی دونوں کزنز بیٹھی تھیں اور وی کے نشان بنا کر سیلفیز لے رہی تھیں۔ سارا، ندرت اور ذکیہ بیگم بھی خوشگوار موڈ میں گفتگو میں مگن تھیں۔ ایسے میں صرف سعدی تھا جو ایک ٹیبل کے گرد اکیلا بیٹھا موبائل پر لگا تھا۔ وہ اداس تھا اور خاموش بھی۔ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے محض سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ فون کو دیکھتے ہوئے بولا، پروسیکیوشن آفس سے کال آئی تھی، مجھے اب کسی قسم کی انکوائری کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً ہاشم نے اپنا دعویٰ اور تعاون واپس لے لیا ہے۔ وہ پھنسی کی لاش تھی یا گواہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا، سب واپس لے لیا ہے اس نے۔ تھینک یو۔ فارس نے محض سر کو خم دیا، گویا شکریہ قبول کیا، پھر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار کا کون سا راز ہے تمہارے پاس؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کچھ راز دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے سعدی، ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں اس فیصلے کے وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا، وہ مغموم تھا۔ مسکرایا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ پیچھے سے ندرت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکیوں کو ظہر کی نماز کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ اٹھتے ہیں نا امی، حنین نے تابیداری سے کہتے ہوئے
ایک اور تصویر بنائی۔ تم لوگ تو جوان ہو، جلدی جلدی اٹھ سکتے ہو، پھر اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولیں، جوانی میں دین بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں۔ یہ جس جذبے اور دل سے تم لوگ اس عمر میں عبادت کرتے ہو نا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ غلط لگتا ہے تم لوگوں کو کہ بڑھاپے میں عبادت کی ساری کمی پوری کر لو گے۔ بڑھاپے میں روز کیلشیم کھانا جوانی کے دنوں کے روز 3 گلاس خالص دودھ پینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ روح بھی ہڈیوں کی طرح ہے، جوانی سے اسے عبادت پر مائل کرو گے تو بڑھاپے میں درد اور تکلیف کم ہوگی۔ اٹھ جاؤ ہنا، اس سے پہلے کہ امی یہ مہذب زبان بدل کر اپنی نارمل ٹون میں واپس آ جائیں۔ اسامہ نے ہنا کی طرف جھک کر مشورہ دیا تھا، جو امی نے سن لیا اور جوتا اتارنے جھکیں۔ بے غیرت، بے ہدایت، تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ اسامہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ بہت سے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ سوری، میں کل کچھ زیادہ بول گئی۔ سارا سادی کے ساتھ آ کر بیٹھی، نرمی سے بات شروع کی۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پس منظر کی ساری آوازوں سے بے نیاز۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اب سادگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی۔ فارس اٹھ گیا۔ مجھے لگا میں جو کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خاموش رہ کر اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا کر کارداس کو اس مقام پر شکست دو۔ پازیٹیو انرجی سے گریٹر گڈ کے لیے کام کرو۔ مصلحت پسندی، احتیاط، تھوڑی سی بزدلی، یہ سب تھا میرے اندر، مگر مجھے لگا میں صحیح انتخاب کر رہی ہوں۔ سارا خالہ، وہ اسی اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیات دل پر کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اگر حنین سامنے ہوتی تو ہر روز اپنی پسند بدلنے پر اس پر 2-4 فتوے تو لگا ہی دیتی، مگر سارا مسکرا کر اسے دیکھتی اور سنتی گئی۔ سورہ الاعراف کی 16 اور 17ویں آیات، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو میں ان میں سے شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارا اسے سنے گئی بالکل توجہ سے۔ میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کہا آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ یعنی سیدھا لیا ہو۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہوتے جاتے ہیں۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹو تو آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، یہ کرو گے تو تمہارا کیریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ سارا کا چہرہ جھک گیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے، اور پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں مبتلا کرتا ہے، ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے افیئرز رہے، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی، تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا ہے، اب تو تم کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے، تم نے نمازیں چھوڑ دیں، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ دائیں سے آتا ہے، ہم نے اپنے اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے،
सवाब का झांसा देकर बिद्दतें करवाता है। नए नए दिन में दाखिल होने वालों को कहता है इस्लाम तो सारी ख्वाहिशात मारने का नाम है। सो टाट पर सो, रूखी सूखी खाओ। जो रिश्तेदार हराम का खाता है इससे क़ताए ताल्लुक़ कर लो। सबसे पहले माँ बाप को उनके गुनाहों पर टोको। हर वक्त दूसरों के अयूब पर उनको नसीहत करो। और ऐसे कई गलत काम वो हमें दीन कहकर करने की तरगीब देता है। इन तीनों रास्तों के बाद वो आता है बाएं से। हम समझते हैं वो सिर्फ आता ही बाएं से है, मगर शैतान का ये आखिरी रास्ता होता है। वो हमें बुरे कामों की तरगीब देता है। झूठ, चोरी, कत्ल, फहश काम, ये सब वो आखिर में करता है, जब उसको हमारे बिगड़ने में कोई शक नहीं रह जाता। वो इन कामों से शुरू कभी नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के पास भी वो आगे से आया था। उनको मुस्तकबिल का एक दिलफरेब ख्वाब दिखाया था। सो शैतान वाले काम सिर्फ गलत काम नहीं होते, बल्कि मुस्तकबिल का खौफ, माजी का गम और नेकी में इंतहा पसंदी भी शैतान का झांसा होती है। तो फिर कसूर हमारा हुआ या शैतान का? वो गहरी सांस लेकर बोली थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। शैतान तो सिर्फ कहता है, करते तो हम खुद हैं। हम सब आपको कहते रहे गवाही दें, आपने बात नहीं मानी। इंसान अपने आप को खूब जानने वाला होता है, लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं कि शैतान के आगे हम बेबस हैं। क्या आपने नोट नहीं किया कि शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है? आगे, पीछे, दाएं, बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे। उसने नीचे की जानिब उंगली मोड़ी। नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। जानती हैं इसने अपने 4 रास्ते कहकर क्या कहा अल्लाह से? उसने कहा, आप इंसानों की अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे तो सारा खला, सारे मसलों का हल है शुक्र। और शुक्र कहते हैं कदरदानी को। जो कश्ती में बच्चे रहने की आफियत को कदर करता है उसे डूबने का खौफ नहीं होता। जो गुमराही के बाद हिदायत पा लेने की कदर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है, माजी के गुनाह उसको गमज़दा नहीं करते। जो अपने दीन की आसानियों की कदर करता है, शैतान उसको दीन के नाम पर बहका नहीं सकता। और चूंकि कदरदान इंसान दूसरे इंसानों की एक खामी को देखकर उसकी सारी खूबियों की कदर करना नहीं छोड़ता, तो वाज और नसीहत के नाम पर शैतान इससे दूसरे इंसानों के जज्बात नहीं मजरूह करवा सकता। और जिसको अल्लाह की कदर होती है वो बुरे और फहश कामों की तरफ नहीं लपकता, क्योंकि ऐसी तस्कीन का क्या फ़ायदा जिसको लेकर बंदा अल्लाह को खो दे। तो जो कदर करना जानता है जान की, अमान की, रिश्तों की, दौलत और वक्त की, हिदायत की, इसके ऊपर और नीचे के रास्ते खुले रहते हैं और वही इसकी ढाल बन जाते हैं। जो है इसकी कदर कीजिए, फिर जो नहीं है वो ना आपको डराएगा ना गमज़दा करेगा। और वो ये कहकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था, मैंने अपने हाथों से 2 लोग मारे हैं सारा खाला, और ये करने के बाद मैं माजी के गिल्ट में इतनी दूर तक घिर गया था कि मुझे लगता था अब मैं खुद को दोबारा हासिल नहीं कर सकूंगा। और मैं सोचता था जो लड़का मैं चंद साल पहले था वो मुझे अब देखेगा, क्या सोचेगा? अगर सारा खाला वो लड़का इन सब से नहीं गुजरा था जिससे मैं गुजरा हूँ। इसलिए मैं अब अपने फैसलों की कदर करना चाहता हूँ। 2 इंसानों की जान नहीं ली मैंने, बल्कि एक इंसान की यानी अपनी जान बचाई है उनसे। ये बुरा काम नहीं था। मैं अपने गम से निकल रहा हूँ, आप भी अपने खौफ से निकल आइए। सारा ने अस्बात में सर हिला दिया। शादी पे जमी उसकी नज़रों में नन्हे तारे चमक रहे थे। मैं गवाही दूंगी शादी, वो एक अज़म से बोली थी। मैं सच बोलूँगी कोर्ट में, और मैं नहीं जानती कि इसके बाद हाशिम मेरे और मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा, लेकिन अगर बहुत सी माओं के बच्चों को बचाने के लिए यह कदम ज़रूरी है तो ठीक है, हम जिगर आजमाते हैं और इसे तीर आजमाने देते हैं। वो मुस्कुराकर बोला। बहुत सारा बोझ कांधों से हटा था, रोशनी बस थोड़ी दूर दिखाई दे रही थी।
اب تم ان کو یہیں چھوڑ کر قصر کاردار میں جاؤ۔ تو ڈرائنگ روم میں سربراہی کرسی پر ہاشم بیٹھا تھا اور اتوار کا لیٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بجھی بجھی سی جواہرات صرف چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی اور دوسری جانب بیٹھا نوشیروان اچنبھے سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ سو آپ ممی سے اس لیے خفا ہیں کیونکہ ممی نے سعدی کو مروانے کا حکم دیا؟ اسی سعدی کو بھائی جسے میں نے گولیاں ماری تھیں اور آپ نے ہسپتال سے اغوا کروایا تھا، وہ جتا کر بولا تھا۔ ممی نے مجھے دھوکہ دیا، یہ بھولنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا، وہ ماں کو نظر انداز کر کے درستی سے بولا تھا۔ جواہرات کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں نے ساری عمر تم دونوں کے لیے لگا دی اور آخر میں مجھے یہ صلہ ملا۔ بہت اچھے میرے بیٹے، وہ دکھی صورت بنائے کہہ رہی تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنا میرے اوپر اثر نہیں ڈالتا مسز کاردار، وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جواہرات نے گیلی آنکھوں سے نوشیروان کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ میرے لیے؟ اگر ایسے سعدی مر جاتا تو کل کو ڈاکٹر سارا تو یہی گواہی دیتی نا کہ نوشیروان نے اسے گولیاں ماری ہیں۔ میں تو قاتل بن جاتا۔ اپنے گناہوں پر دوسروں کو وجہ بنانے کے بجائے ان کو خود فیس کریں ممی۔ وہ بھی اکھڑا اکھڑا سا کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات ابھی اسے سخت سنانے ہی لگی تھی کہ ہاشم زینے پھلانگتا واپس آتا دکھائی دیا۔ چند کاغذ اور قلم اس نے جواہرات کے سامنے لا پٹکے۔ ان پر دستخط کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کمپنی میں اپنے شیئرز میرے نام منتقل کر رہی ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے رہی ہیں اور آپ اپنے بینک اکاؤنٹس میں مجھے جوائنٹ ہولڈر بنا رہی ہیں۔ آج کے بعد آپ آفس نہیں آئیں گی، نہ ہی میری اجازت کے بغیر ایک دھیلا بھی خرچ کر سکیں گی۔ اپنی تمام جائیداد کا پاور آف اٹارنی آپ میرے نام منتقل کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایک کاغذ کی تفصیل بتاتا گیا۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں غصہ در آیا، آنسو وغیرہ سب عنقا ہو گئے۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا یہ سب مادی چیزیں؟ تو دستخط کریں اور ثابت کر دیں۔ ہاشم اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا اور جواہرات ششندر سی بیٹھی ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کو سائن نہیں کروں گی۔ وہ غرائی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں یہ کروں گا۔ ہاشم ہتھیلی میز پر رکھ کر جھکا، پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ ان کاغذات پر دستخط کرتا گیا۔ ہو بہو جواہرات کے دستخط۔ جواہرات کا سانس رک گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ تم؟ تھینک یو ممی، آج کے بعد آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ سمیٹتا سیدھا ہوا اور پلٹ گیا۔ جواہرات نے بے یقینی سے نوشیروان کو دیکھا۔ یہ غیر قانونی ہے تو گرفتار کرا دیں بھائی کو۔ وہ بھی بیزاری سے بولتا اٹھ گیا۔ جواہرات یک ٹک اس کی شکل دیکھے گئی۔ اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی پاداش میں جان سے مارا تھا نا اس نے اورنگزیب کو۔ کیا اس اولاد کے لیے؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ وہ ششندر سی بیٹھی تھی۔ عہد انصاف آ رہا ہے منیر، ظلم دائم ہوا نہیں کرتا۔ اس دوپہر گرمی کا زور گویا ٹوٹ سا گیا۔ صبح پھر بارش ہوئی اور موسم ٹھنڈا مگر حبس آلود ہو گیا تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت میں بھی گھٹن سی تھی اور کاروائی اتنی دلچسپ جا رہی تھی کہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ دمر کٹہرے میں کھڑی سارا سے سوال پوچھ رہی تھی اور فارس پچھلی نشستوں پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی وہ سارا کو دیکھتا اور کبھی اپنے قریب مگر دوسرے کالم میں بیٹھے الیاس فاطمی کو۔ آج دو اہم گواہ پیش ہوئے تھے اور فارس غازی کافی مطمئن نظر آتا تھا۔ اور آپ کو یقین ہے وہ کرنل خاور ہی تھا جس نے آپ کے گھر آ کر آپ کو دھمکایا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی سارا نے سفید لباس پہن رکھا تھا، چہرہ بھی سفید مگر سپاٹ سا لگ رہا تھا۔ نظریں اعتماد سے زمر پر جمائے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی وہی تھا۔ زمر واپس گھومی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ یور وٹنس۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا اور اپنے چمکتے ہوئے جوتے فرش پر آگے بڑھاتا سارا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
ڈاکٹر سارا، ہم نے آپ کا پورا بیان بہت تحمل سے سنا۔ وہ رسان سے اس کی آنکھوں پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، اب آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ عدالت خود فیصلہ کر سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ کیا آپ جواب دینے میں کمفرٹیبل ہیں؟ ایسے ظاہر مت کرو ہاشم جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے۔ میرے بچوں کے باپ کو جس سنگ دلی سے مروایا تھا اسی سنگ دلی سے جراح کرو۔ میں تیار ہوں، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ہاتھ باہم پھنسا کر کھڑے سارا کو دیکھتے اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ آپ کا کہنا ہے سعدی یوسف کے ساتھ اس رات آپ نے میرے موکل کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، یہی تھا۔ سارا نے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے شیروں کی طرف اشارہ کیا جو سپاٹ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ آج جواہرات موجود نہیں تھی۔ جس وقت آپ کے بقول نوشیروان نے سعدی کو گولی ماری، کیا آپ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول کو جھٹکا کھاتے دیکھا تھا؟ میں وہی تھی ہاشم۔ میں کبھی خوف سے سر اندر کر لیتی اور کبھی باہر نکالتی۔ اس کو پستول پکڑے، اس کو بولتے، سعدی کو بوٹ سے مارتے، میں نے سب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سارا، جب گولی پستول سے نکلتی ہے تو آگ کا شعلہ سا نکلتا ہے اور پستول جھٹکا کھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ سارا نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا اور نوشیروان کی ساری باتیں سنی تھی میں نے۔ وہی تھا سعدی کا حملہ آور اور… ڈاکٹر سارا، آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وہ درستی سے اونچا سا بولا۔ زمر نے بے اختیار لب کاٹے۔ نہیں۔ سارا کی آواز دھیمی ہوئی۔ اوکے، بات ختم۔ آپ نے نوشیروان کو گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر سارا، آپ بائی پروفیشن ایک بہت اہم پروجیکٹ کی ہیڈ ہیں، ایک حساس ادارے کی سائنسدان ہیں۔ آپ کی انگلیوں کے چند کلکس کی مار ہے ڈرون پروگرام۔ آپ تو راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ آپ جیسی عورت کیوں اتنے ماہ خاموش رہی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ اور آپ کا خاندان مجھ سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہیں، اور چونکہ آپ کے دستے راست نے مجھے میرے گھر میں گھس کر ہراس کیا تھا، اس لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اچھا، اب آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں؟ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ اب بھی ہوں، بہت زیادہ۔ اگر کیس کا فیصلہ سعدی کے حق میں نہ ہوا تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اب میں ڈر ڈر کر بھی تھک چکی ہوں۔ اس لیے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی مبینہ طور پر خودکشی کے بعد ڈاکٹر مہرین وقار سے سائیکیٹرسٹ سیشن لیتی رہی ہیں؟ ڈیم اٹ! زمر نے سر جھکا کر پیشانی مسلی تھی۔ سعدی نے پریشانی سے اسے دیکھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار، جی ہاں، میں بیوہ ہوئی تھی، میری جاب تھی، چھوٹے بچے تھے، اور مہرین میری فرینڈ ہے۔ سارا حیران ہوئی تھی۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ ڈاکٹر مہرین نے آپ کو چند اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کیے تھے جو آپ باقاعدگی سے لیتی رہیں؟ آج کل کون سا پروجیکٹ ڈائریکٹر، سائنسدان یا کون سی کیریئر وومن ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ نہیں کھاتی؟ آپ اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہیں یا نہیں لیتی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں لیتی ہوں، مگر… اور اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ میں پرانویا، بلوری ویژن، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ اس رات بھی آپ کے جسم کے اندر اینٹی ڈپریسنٹ کا مادہ گھلا ہوا تھا۔ نوشیروان کو گولیاں چلاتے آپ نے نہیں دیکھا، پھر بھی آپ مصر ہیں کہ وہ مجرم ہے۔ ایک عورت جس کی ذہنی حالت اور بصارت مکمل طور پر درست نہیں ہے، وہ رات کے اندھیرے میں، جبکہ اس کالونی میں بجلی بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر سارا کا کسی کو دیکھ کر پہچان لینا انتہائی احمقانہ بات لگتی ہے، یور آنر۔ وہ اب جج صاحب سے مخاطب تھا۔ زمر ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہاشم، آپ کیسے پتا آپ کو؟ کیا؟ ہاشم اس کی طرف گھوما۔ یہی کہ اس کالونی میں اس وقت بجلی نہیں تھی، کیونکہ جب سعدی کو وہاں سے اٹھایا گیا تب تو بجلی آ گئی تھی، اور اس کالونی کے تمام گھر زیر تعمیر تھے۔
आस पास की कई गलियां जेर तामीर और वीरान थीं। वहाँ कोई तो था नहीं, तो आपको किसने बताया कि वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी? नौशेरवान ने चौंक कर जुमर को देखा था। अलबत्ता हाशिम के इत्मीनान में फ़र्क नहीं पड़ा। सादी यूसुफ ने अपने बयान में कहा था, शायद मैंने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बुलंद आवाज़ में बोला, बिजली वाली बात हाशिम को मेंशन ही नहीं हुई तो आपको कैसे मालूम? वो दुबदू कह रही थी। हाशिम ने हल्का सा हंसकर सर झटका। मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करता हूँ मिसेस जुमर। मुझे मालूम है वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी जब नियाज बेग ने सादी यूसुफ पर हमला किया था। तुम्हारे भाई ने बताया है तुम्हें। हाशिम मान लो। सारा हक़ारत से उसे देखते हुए बोली थी। जज साहब को अपना हथौड़ा बजाना पड़ा था। एकदम शोर सा जो उठ गया था। ऐसे में काफ़ी लुत्फ अंदोज होते फारस के तासुरात बदले। वो चौंक कर बाएं तरफ देखने लगा जहाँ चंद कुर्सियाँ छोड़कर एक शख्स आकर बैठा था। उसने नसवारी रंग का सूट पहन रखा था। आंखों पर लियाकत अली खान के जैसा चश्मा लगाया हुआ था और बाल गीले करके सर पर जमे थे। हाथ में एक लाइटर था जिसे वो बार बार खोल बंद कर रहा था। नशीस संभाल कर वो अब तसल्ली से सारी कार्रवाई मुलाहिदा कर रहा था। फारस फौरन अपने फ़ोन पर झुका। ये आदमी कौन है लिखकर अहमर को भेजा। हाशिम की नशीस के करीब बैठे अहमर की जेब थरथराई तो उसने फ़ोन निकाला और ज़रा सा तिरछा होकर मैसेज देखा। फिर आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और पिछली नशीस से कुछ उठाकर अपने सामने रखा। एक भरपूर निगाह नौवारिद पर डाली। कोई रिपोर्टर हो शायद। इसकी तस्वीर लेकर भेजो, मैं पता करवाता हूँ। रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर्स तो उस जानी बैठे हैं। रॉजर बॉस। अहमद ने चंद मिनट बाद उसे अपनी एक सेल्फी भेजी जो उसने अभी अभी उतारी थी। पीछे वही शख्स नज़र आ रहा था। फारस ने वो तस्वीर एक नंबर पर सेंड की और साथ लिखा, ये शख्स कौन है? इसकी तस्वीर फेशियल करके रिकॉग्नाइजेशन में डालो और इससे मुंसलिक कोई पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड मिले तो मुझे भेजो। साथ में वो गाहे बगाहे उस शख्स पर भी एक उलझी हुई नज़र डाल लेता था। कौन हो सकता था ये? शायद वो पासपोर्ट और मेमोरी कार्ड। वो बार बार कुछ सोचता, फिर नफ़ी में सर हिलाता। फिर बामुश्किल उसने ध्यान सामने जारी कार्रवाई की जानिब मबजूल की। सारा अब उतर आई थी और इलियास फातमी कटहरे में खड़ा था। गर्दन को अकड़ा कर सीधा उठाए वो रऊनत से जुमर को देख रहा था जो कागजात का पलंदा लिए उसके सामने जा खड़ी हुई थी। फातमी साहब, हाशिम कारदार से आपका क्या ताल्लुक़ है? पीछे कुर्सी पर बैठा हाशिम थोड़ी तले हाथ रखे अब दिलचस्पी और गौर से मुकालमा सुन रहा था और देख भी रहा था। मेरा इन साहब से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। जुमर जो मसरूफ़ से अंदाज में अगला सवाल पूछने जा रही थी बेइख्तियार रुकी, जैसे हैरान हुई हो, लाजवाब हुई हो, जैसे वो इस जवाब की तवक्को नहीं कर रही हो। उसने मुड़कर फारस को देखा जो अब सीधा होकर बैठा था और खफकी से फातमी को देख रहा था। क्या आप ज़ाती तौर पे हाशिम कारदार के दोस्त नहीं हैं? क्या आपकी इनसे मुलाकात नहीं होती रहती? उसके अंदाज में बेचैनी सी थी। नहीं, मैं इन साहब से यकसर नावाकिफ़ हूँ। आपके पास क्या सबूत है वकील साहिबा कि मेरी इनसे मुलाकात होती रही है? फातमी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने खुद हमें ये मालूमात दी थी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पिछले 1 साल में आप और हाशिम इन मुकामात पर इन तारीख़ों में मिले थे? वो अब एक कागज़ हाशिम के सामने रखते हुए चंद तारीखें बता रही थी। हाशिम ने कागज़ उठाकर गौर से पढ़ा, फिर नज़रें उठाकर इतने ही गौर से फातमी को देखा। ये गलत है और मैंने आपको कोई मालूमात नहीं दी, मगर आपने खुद हमें बताया था कि आपके बेटे का स्पेयरवेयर इस्तेमाल करके कर्नल खावर ने इस केस की अहम CCTV फुटेजेस मुख्तलिफ इदारों के रिकॉर्ड से हटाई थी। क्या ये दुरुस्त नहीं है? मेरे बेटे का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सब इल्ज़ाम है। जुमर ने पलटकर फिर से बेबसी से फारस को देखकर शाने उचकाए जैसे वो सख्त खफा हो। वो बस तुंदो तेज नज़रों से फातमी को घूरे जा रहा था। और क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हाशिम ने इस केस में गवाही ना देने के लिए आपको काय माइंस में एक नया अकाउंट खुलवा कर दिया था और आपके पास किसी चीज़ का सबूत है?
आप लोग सिर्फ शोहरत के तालिब हैं, वो बरहमी से कह रहा था। जुमर फौरन तेजी से जज साहब की तरफ रुख कर कर बोली, योर ऑनर, मैं इलियास फातमी को बतौर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस गिव अप करती हूँ। फातमी साहब, आप जा सकते हैं। जज साहब ने हाशिम को देखा, जो अब भी बहुत गौर से इस सारे तमाशे को देख रहा था। जुमर की परेशानी, इसका वापस जाकर सर जोड़े सादी से गुफ्तगू करना, दोनों का झुंझुलाहट से नफ़ी में सर हिलाना, पीछे बैठे फारस का फातमी को घूरना, वो एक एक माइक्रो एक्सप्रेशन देख रहा था। आपको क्या लगता है इलियास फातमी इनसे मिला हुआ है और मकर कर रहा है? अहमद ने इसके करीब सरगोशी की। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया और गर्दन मोड़कर इसे देखा। नहीं, वो इनके साथ नहीं मिला हुआ, ये सब अदाकारी कर रहे हैं। मुझे ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो इनके साथ मिला हुआ है। ये एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। ये मालूमात उनको मेरा कंप्यूटर वगैरह हैक करके आसानी से मिल गई होंगी। रही आखिरी अकाउंट वाली बात, तो हो सकता है वो तुमने उनको बताई हो। मुस्कुराकर अहमद को देखा। वो लम्हे भर को कुछ बोल नहीं सका। सर, मैं आपके वालिद के साथ, मेरे वालिद मर चुके हैं और मैं आइंदा से अपनी फीलिंग गट पर भरोसा कर रखूँगा। मैं पुरयकीन नहीं हूँ कि तुम थे या नहीं, लेकिन तुम फायर्ड हो। अपना सामान उठाओ और आज के बाद मुझे मेरे घर या मेरी माँ के गिर्द भी नज़र ना आओ। मुस्कुराकर चबा चबा कर कहता वो अहमद पर गोया ठंडा पानी डाल गया। अहमद बिल्कुल चल बैठा रह गया। हाशिम ने चेहरा वापस जज साहब की तरफ मोड़ लिया था। उसके अंदाज की सख्ती और कहर अहमद अपनी चीज़ें अभी से समेटने लगा था। इलियास फातमी अब कटहरे से उतरकर नीचे आ गया था और कुर्सियों के साथ से गुजरता दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। जिस लम्हे वो फारस की कुर्सी के करीब आया, लम्हे भर को ठहरा। फारस ने सिर्फ खशमगीन निगाहें उठाकर इसे देखा, मगर वो इतनी ही तुंदही से उसे घूर रहा था। तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ये मुल्क छोड़कर जा चुका है। अमेरिका जैसे मुल्क में ना तुम उसका पीछा कर सकते हो, ना इसका बाल बीका कर सकते हो। घुमंडी अंदाज में कहकर वो आगे बढ़ गया। कमरा अदालत से निकलकर वो राहदारी में चलता जा रहा था जब उसे अपने पीछे मानूस आहट का एहसास हुआ। फातमी पलटा तो देखा फारस उसके अक़ब में खड़ा है। जेबों में हाथ डाले वो अदालती कमरे वाले तासुरात के बरअक्स बिल्कुल पुरसकून लग रहा था। क्या है? मैं कातिल नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे बेटे को मारना चाहता था। अच्छा, और कुछ? वो खुश्क से अंदाज में बोला और कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मेरा एक भाई था इलियास साहब, और वो एक अच्छा आदमी था। वो सच बोलता था, ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन फिर इसको उस दुनिया से जाना पड़ा। उसको पंखे से लटकाकर, हाथ पांव बांधकर उसकी गर्दन तोड़ दी गई, क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाडला बेटा, एक महंगी कार का ख्वाहिशमंद था। वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी और उसमें ज़मानों का दुख समोया था। उसके नाज नखरा उठाने वाले बाप ने मेरे भाई को बेच दिया और कार खरीद ली। ये सब कुछ आज जहां हम हैं और जहां तुम हो, ये सब तुम्हारे बेटे की एक कार की वजह से हुआ है, उसकी एक अंधी ख्वाहिश की वजह से, जो सज़ा उसको भुगतनी होगी। तुम मेरे ख़ानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अब इस मुल्क में नहीं है। मैं जानता हूँ वो अमेरिका पहुँच चुका है, वही अमेरिका जिसकी रियासत वर्जीनिया में उसकी कंपनी का डेटा सेंटर मौजूद है। अब के वो मुस्कुराया था। लम्हे भर को फातमी समझ नहीं सका कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, वो बस बहुत अरसे से अमेरिका वापस नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ इसे वापस भेजना चाहता था ताकि जब गैर कानूनी स्पाईवेयर के लिए अमेरिकी मिट्टी इस्तेमाल करने पर FBI उसको इस्तेमाल करे या गिरफ्तार करे तो वो अमेरिका में मौजूद हो। जिस वक्त तुम अपनी गवाही दे रहे थे, इससे 3 घंटे पहले तुम्हारा बेटा गिरफ्तार हो चुका है। चंद घंटों में तुम तक ऑफिशियल खबर भी पहुंच जाएगी। FBI की सबसे अच्छी बात यह है कि वो छोटी से छोटी टिप को भी नज़रअंदाज नहीं करते। वॉट? अल्फाज उसके लबों पर टूट गए। वो बिल्कुल सुनसा फारिस काजी का चेहरा देख रहा था।
فارس 2 قدم آگے آیا، ہمدردی اور تعصب سے فاطمی کے شانے کی گرد جھاڑی، پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ذرا کسی نادیدہ سلوٹ ہاتھ پھیر کر دور کی، اور اسی ملال سے کہنے لگا، وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور فیڈرل کورٹ میں اس پر ایک طویل مقدمہ چلنے والا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب تمہیں وہاں جانا ہوگا، یہاں سے استعفیٰ دے کر، اور وہ ساری دولت جو تم نے میرے بھائی کو بیچ کر بنائی تھی، الیاس فاطمی، اب تم اس کی ایک ایک پائی جوڑ کر امریکہ کے مہنگے وکیلوں کی فیسیں بھرنے میں لگے رہو گے، اور اس کے بعد بھی اس کے رہا ہو جانے کی امید کم ہوگی۔ سو اب تم اپنے آفس جاؤ اور وہ کرو جو میں نے کہا تھا۔ اس کے کان کے قریب چہرہ لے جا کر وہ دھیرے سے بولا، اپنا استعفیٰ لکھو۔ الیاس فاطمی، مجھے تمہارا استعفیٰ چاہیے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا سکتہ ٹوٹا، وہ غصے سے اس پر غرایا اور پھر موبائل نکالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ پریشانی سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ اس کی رنگت بدل رہی تھی، وہ بار بار بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتا، پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ فارس غازی سینے پر بازو لپیٹے ملال سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر اچھا محسوس کرے گا، اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کیوں دل جلائیں کر کے کسی سے بھی اب سخن، جب گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں رہا۔ وہ شام جب شہر پر اتری تو اس میں بارش کے بعد کی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو رچی تھی۔ ایسے میں سعدی یوسف فوڈ لی ایور آفٹر کے نیچے والے ریسٹورنٹ ایریا میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ کل سے اپنی جاب پر واپس جانا تھا اور وہ اس وقت اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر اب ایک اور لڑکا پھولوں کا اسٹال لگاتا تھا۔ گل خان اور اس کا خاندان 2 ماہ قبل بہت سے افغان باشندوں کے ساتھ ڈیپورٹ کر دیا گئے تھے۔ سعدی کام کرنے کے بجائے کتنی دیر باہر نظر آتے ان پھولوں کو دیکھتا رہا۔ پرانے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے۔ ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھل جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ غم نہیں کرنا سعدی، سعدی نے سر نفی میں ہلا کر خود کو ٹوکا، پھر کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے، مگر فون بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، ایک نیوز چینل کے رپورٹر کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 8 بجے والے شو میں اس کو لائیو لائن پر لیں گے۔ اسے عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنا ہوگی۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے اس پیغام کو دیکھا گیا۔ کیا عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا، اپنے اور اپنے خاندان والوں کو سر عام رسوا کرنے کا، ان کو کتنے لوگوں کی بندوقوں کی تان پر لے آنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ظاہر وکلا کے دلائل کا کوئی توڑ تھا؟ سچ اور حق پر ہونے کے باوجود کیس مسلسل ہارنے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ہر ثبوت کا ہاشم کے ہاتھوں مشکوک بنائے دینا، کیا ان سب سے نجات کا کوئی راستہ تھا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا اور لیپ ٹاپ کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ اسے خاموشی سے اپنا کام کرنا تھا۔ ہجر ہے میرے 4 سو، ہجر کے 4 سو خلا، میں بھی تو نہیں میرے قریب، تیرا تو خیر ذکر کیا۔ ڈاکٹر اسماعیل حسن اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں اس وقت بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مطالعے کی چند کتب کھلی رکھی تھیں اور وہ بہت ہی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کی بیٹی نے اندر جھانکا۔ بابا، انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ سفید داڑھی اور سفید صاف ستھری شلوار قمیض پہنے شفیق اور مہربان چہرے والے انسان لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے، جی بیٹا، میرا ایک پرانا کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ قدرے تذبذب سے بولی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہر نئے ملنے والے کو دیکھتے تھے، مسکرا کر اٹھے
اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ متذبذب لگتا تھا، لباس اچھا تھا، بال اوپر اسپائکس کی صورت اٹھا رکھے تھے، آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے، کلائی میں چند بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ اسی تذبذب سے ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوشیروان کاردار۔ اس نے جھجک کر بتایا۔ ٹی وی پر ذکر تو سنا ہوگا آپ نے میرا؟ وہ ذرا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سنا۔ نوشیروان، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے سر نواڑے، پھر کان کھجایا، پھر اسی طرح بولا، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ راز ہے تو اسے راز رہنے دیں۔ انہوں نے اسے روکا، مگر وہ چہرہ اٹھا کر تلخی سے بولا، بچے کو پتا ہے میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں، پھر میرے بھائی نے اسے اغوا کیا، اور اس سے پہلے میرے بھائی نے… آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ نے کیا ہے، بھائی کو چھوڑیں۔ وہ ٹھہرا، پھر نظریں ان پر جمائی، مدھم آواز میں بولا، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں۔ وہ مر گیا؟ نہیں، بچ گیا۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ مر جائے؟ پتہ نہیں، میں اسے… پتہ ہوتا ہے سب انسان کو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، شاید معذور کرنا چاہتا تھا، مارنا بھی چاہتا تھا، میں سب کچھ چاہتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے دھیمے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے اعتراف جرم کیا؟ نہیں کر سکتا، قانون کی محبوب اولاد ہوں، خاموش رہنے کا حق ہے مجھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس سب سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دکھ میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد معافی ہوتی ہے، اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد یا تو آپ کو سزا بھگتنی ہوگی یا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں سزا نہیں بھگت سکوں گا۔ معافی مانگ سکتے ہو؟ مجھے نفرت ہے اس سے۔ محبت کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی، اور اگر دوبارہ اس پر ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں وہ نہیں کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ وہ اس وقت شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا ہے۔ سوری، مگر یہ پیپ ٹاک مجھے نہ دیں۔ میرے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے والے دوست کو گولی ماری۔ اپنے بھائی کی بیوی پر نظر رکھتا تھا میں۔ وہ زہر قند سا گویا ہوا، آنکھیں اب بھی گیلی تھیں۔ نوشیروان، یہاں ہر کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے، یعنی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر اچھے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی، اللہ پر توکل لے جائے گا۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگ لیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں، بڑے بڑے اچھے کام، یوں آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جب آپ اپنے دوسرے گناہ دھوتے جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے آپ کی طرف پھیر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، ایسے اچھے کام جو آپ کے چہرے کی ساری کالک دھو دیں۔ مثلاً کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ گیا۔ اسے دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی تھی جو اسے اپنے لائق سمجھے۔ وہ جواب میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھا اور وہ اس پر کچھ وقت صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس صبح ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔
कुर्सी पर पीछे को टेक लगाए। वो छत को देखते हुए कुछ सोच रहा था। फ़ोन पर इलियास फातमी के लातादाद पैगाम और कॉल्स को वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए था। वो उस शख्स से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता था। सर, रईस ने अंदर झांका। हाशिम चौंक कर सीधा हुआ, फिर उसे बुलाया। अदालती समाअत का वक्त होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास चंद मिनट हों तो। वो एक मोबाइल हाथ में लिए अंदर आया। आपने कहा था आपको मिस आबदार का मोबाइल चाहिए। उनके एक मुलाजिम ने ये काम कर दिया है। हूबहू इस जैसा मोबाइल रिप्लेस कर दिया है, मगर वो डेड है और ये मैं आपके लिए ले आया था। पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। उसने मोबाइल अदब से इसके सामने रखा। हाशिम ने हाथ झलाकर उसको वापस जाने को कहा और फिर मोबाइल उठा लिया। इसे उलट पुलट कर देखा, फिर स्क्रीन रोशन की। व्हाट्सएप सामने ही था। उसने चैट्स खोली। फहरिस्त में ऊपर एक नाम जगमगा रहा था, फारस गाजी। उसने अंगूठा इसी नाम पर दबाया। सामने एक तवील गुफ्तगू खुल गई जिसमें नीचे आबी के अनगिनत पैगाम थे जिनका उसने जवाब नहीं दिया था। वो गुफ्तगू ऊपर करता गया। उसके जबड़े की रगें खिंचती गईं, पेशानी की सलवटें बढ़ती गईं, सांस की रफ्तार तेज होती गई। तकरीबन घंटे भर बाद वो कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो इसके कदम मन भर के हो रहे थे। किसी ख्वाब, किसी कैफियत में वो डग उठाता आगे बढ़ रहा था। इस्तगासा की कुर्सियों पर उसे उनका सारा ख़ानदान नज़र आया था। आज सादी, जुमर और फारस के साथ हुनैन और उसामा के अलावा नुदरत भी बैठी दिखाई दी थी। आबदार भी उनके करीब ही मौजूद थी। उसने अपनी कुर्सियों की तरफ निगाह दौड़ाई। नौशेरवां और जवाहरात वहाँ खामोश बैठे थे। वो भारी कदम उठाता अपनी नशिस्त की तरफ बढ़ गया। अदालती कार्रवाई शुरू होने में चंद मिनट रहते थे। वकला अपनी फाइलों को पढ़ रहे थे। कोर्ट रिपोर्टर टाइपिंग के लिए तैयार हो रहा था। सहाफ़ी हज़रात फ़ोन पर लगे थे। ऐसे में वो तमाम लोग इस बात से नावाकिफ़ थे कि कमरा अदालत में मौजूद एक शख्स बहुत जल्द इसी कमरे में मौजूद एक दूसरे शख्स का कत्ल करने जा रहा है।